بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. حضرات گرامی، یہ میں نے آپ کے سامنے چند آیات قرآن پاک کی تلاوت کی ہے. سب سے پہلے تو اس آیت کی تفصیل بتا دیں آپ کو. شروعات میں اللہ رب العزت نے ہم سب پر ایک احسان فرمایا اور اس کا ذکر بھی فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ہے تمام مومنین پر، سب پر. اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ نے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیجا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. بسا اوقات آدمی کو نعمت کی قدر نہیں ہوتی اور آدمی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. جیسے آنکھ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے لیکن ہم اس پر توجہ نہیں دیتے. لیکن جب آدمی کی آنکھ میں تکلیف ہو جائے تب اس کو نظر آتا ہے کہ ہماری آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں. یہ جیسے کان بہت بڑی نعمت ہے، آدمی کانوں سے سنتا ہے لیکن اس کا احساس نہیں ہوتا. سب سن رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، لیکن جب کان سننا بند کر دے اور آدمی کو کسی کی آواز نہ سنائی پڑے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ ارے کتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہیں. تو اس طرح سے آپ غور کریں، ہمارے ماں، ہمارے باپ، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے دوست احباب، یہ سب اللہ کی نعمت ہے. یہ سب اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. باپ ہمارے گھر میں موجود ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے ہیں. کتنی بڑی نعمت. ماں کتنی بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت. ماں ہمارے سامنے موجود ہے، ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں اپنی ماں کی دعائیں لیتے ہیں. کوئی بڑی پریشانی آتی ہے اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب ماں ہمارے لیے دعا کر دیجیے. کتنی بڑی نعمت. ایسیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے. جب ماں باپ نہیں رہتے، جو ہے نہیں ہمارے سامنے، تب احساس ہوتا ہے کہ ارے ہم تو دھوپ میں آ گئے، چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہیں. وہ جو ایک چھاتا تھا جس کے نیچے ہم کھڑے ہوئے تھے وہ تو ہے ہی نہیں. تو ماں باپ کی نعمت، اس کی قدر جب وہ نہیں رہتے تب معلوم ہوتی ہے. جب تک وہ ہیں تب تک ہمیں قدر نہیں معلوم ہوتی ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. اسی طرح ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچے کتنی بڑی نعمت ہے. آدمی دن بھر کا تھکا ہارا ہوتا ہے، تھک کے آتا ہے، شام کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اس کا دل کھل اٹھتا ہے. اپنے بچوں کو دیکھ کر اس کی طبیعت بہل جاتی ہے، خوش ہے. کتنی بڑی نعمت. آپ کا بچہ بیمار پڑ جائے تو کتنی آپ کو کس قدر آدمی تکلیف میں ہو جاتا ہے، اس وقت قدر معلوم ہوتی ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ جن کی اولاد نہیں ہے، شادی ہو گئی، اولاد نہیں، آپ دیکھیں کہ وہ کس قدر پریشان ہو جاتے ہیں، کس قدر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، کتنا وہ بےتاب رہتے ہیں. اس لیے کہ اب ان کو قدر معلوم ہوتی ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو بسا اوقات جس کے پاس وہ نعمت ہوتی ہے اس کو قدر نہیں ہوتی. نعمت ہے، قدر نہیں ہے. لائٹ ہے، چل رہی، ہم لوگ بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہیں، ابھی اس کی قدر نہیں. لائٹ چلی جائے، گرمی میں ہم لوگ پریشان ہونے لگے، پسینہ بہنے لگے، پھر اس کے بعد پنکھا چلے تو آدمی کو بڑی راحت ہوتی ہے، اس وقت اسے قدر ہوتی ہے. اسی طرح سے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک بہت بڑی نعمت تم کو دی ہے، بہت بڑی نعمت. وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمیں نہیں معلوم، ہمیں قدر نہیں.
انبیاء کرام جو پہلے کے انبیاء کرام تھے وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی امت میں ہم کو اللہ تعالیٰ بھیجے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں. لیکن کوئی گھمنڈ کی بات نہیں، کوئی غرور کی بات نہیں. کوئی مرتبہ تو اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے مرتبہ کیا ہے. اب جو اللہ کے رسول کی نعمت ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے. ایک لائن میں آپ کو ہم بتا دیں، چھوٹا سا جملہ اور ساری نعمتوں کی بالکل جڑ آپ کی سمجھ میں آ جائے. اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی، محمد مصطفیٰ کی پیروی کر لی، ان کی بات مان لی، اس نے اللہ کی بات مانی. اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، محمد مصطفیٰ کی پیروی کر لو، ان کی بات مان لو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت کہ اللہ رب العزت نے ان کی اطاعت پر جنت کا وعدہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ جو محمد مصطفیٰ کی بات مان لے، ان کی اطاعت کر لے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ان کی بات ماننا، ان کی ارشادات کو سننا اور اس پر عمل کرنا، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سننا اور اس پر عمل کرنا، اللہ کے نبی پر درود بھیجنا، یہ وہ عظیم نعمتیں ہیں، ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کے وعدے فرمائے کہ تمہیں ہم اعلیٰ درجے کی جنتوں میں داخل کریں گے. تم ہماری جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، جنت الفردوس پانا چاہتے ہو، جنت کے اعلیٰ مقام پانا چاہتے ہو، تو ہم نے تمہارے درمیان نبی بھیجا ہے، رسول بھیجا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے. تم ان کی بات مان لو، تم جنت تمہارے لیے کھلے، جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے کہ اگر تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی. اب دیکھیے صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ نے یہ نعمت کا ذکر فرمایا اور آگے بات فرمائی. اللہ نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. یہ جو دین اسلام ہے، یہ دین ہم اتار رہے ہیں. کون اتار رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دین ہم اتار رہے ہیں. یہ دین کون نازل کر رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم تک پہنچا رہے ہیں، لیکن وہ صرف پہنچا رہے ہیں، دینے والا کوئی اور ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دین ہم اتار رہے ہیں اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس دین کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. یہ اتنی بڑی نعمت ہے تمام مسلمانوں کے سامنے کہ اس سے بڑھ کر نعمت کچھ ہو ہی نہیں سکتی. ہدایت کی نعمت، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کی نعمت، اللہ کے اتارے ہوئے دین کی نعمت کہ یہ دین اللہ نے اتارا ہے اور اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی. کیا مطلب وہ؟ مطلب یہ ہے کہ قیامت تک یہ دین محفوظ رہے گا، محفوظ رہے گا، پروٹیکٹڈ. اس دین کو کوئی خراب نہیں کر پائے گا. اس دین کو کیسے لوگ اپنی باتیں داخل کرتے ہیں تو دین خراب ہو جاتا ہے. اللہ نے جو چیز اتاری ہے آپ اس پہ اپنی بات داخل کر دیجیے. کوئی پیور چیز ہے، دودھ ہے، آپ دودھ لے کر آتے ہیں، بالکل پیور ہے، بالکل اصلی دودھ، اور آپ اس کے اندر پانی ڈال دیجیے تو پھر پیور نہیں رہ جائے گا، نقلی ہو جائے گا. کوئی کیمیکل ڈال دیجیے اور خراب ہو جائے گا. تھوڑا سا دہی ڈال دیجیے، دودھ پڑ جائے گا اور خراب ہو گیا.
تو جو دین اللہ نے اتارا ہے وہ بالکل پیور ہے، لیکن اب آپ اس کے اندر کچھ اپنی چیزیں داخل کر دی تو پھر پیور کہاں رہیں گے؟ تو نقلی ہو گئے. کچھ اور باتیں اس کے اندر داخل کر دی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں دیکھ لو بہت اچھے طریقے سے، اس دین کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں، یہ دین محفوظ شکل میں رہے گا، قیامت تک رہے گا. اور ایسے لوگ بھی رہیں گے جو دین کو برباد کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ بہت اہم بات ہے کہ دین کو برباد کرنے کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جن کا کام ہوگا کہ اس اللہ کے اتارے ہوئے دین کو برباد کر ڈالیں، اس کے اندر اپنی باتیں داخل کر دیں، اس کے اندر لوگوں کی باتیں داخل کر دیں، ادھر ادھر کی باتیں اٹھائیں اور اس دین کے اندر داخل کر دیں. لوگ کوشش کریں گے، ہر دور میں کریں گے، ہر زمانے میں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چوکنے رہنا، تم بالکل چوکنے رہنا کہ جو تمہارے دین کو برباد کرنے کے لیے لوگ اٹھیں، کیونکہ لوگ آئیں گے تمہارے سامنے، دین کا نام پیش کریں، یہ دین ہے لے لو، یہ دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے لے لو، لیکن تم خبردار ہو جانا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے لوگو خبردار ہو جاؤ، کوئی تمہارے پاس کچھ خبر لے کر آئے تو ذرا تحقیق کر لینا، ٹھہر جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غلطی کر بیٹھو، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ تو دین ہے اور وہ دین تھا ہی نہیں. کیونکہ دین تو محفوظ ہے نا، دین تو قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، تو فوراً تعینی کر لو، فوراً دیکھ لو کہ اس میں ہے کہ نہیں. آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ایک ایک بچہ، بوڑھا جوان عورت مرد، سچے دین کو نقلی دین کو پہچان سکتا ہے. اللہ نے ایسی نعمت دے دی، اللہ نے ایسی نعمت دے دی کہ ہمارا ہر چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی پہچان لے گا. کسی نے آپ سے کہا کہ یہ کام کیا کرو، جب دیکھو فرض نماز پڑھ لو تو ایسا کیا کرو کہ اگر حافظہ کبھی کرنا ہے تو اپنے سر پہ ہاتھ رکھو، ایسے سر پہ ہاتھ رکھو، جب نماز پڑھ لو سلام پھیرو، نماز کے بعد میں تو سر پہ ہاتھ رکھو ایسے، اور 7 مرتبہ کہو یا قویو یا قویو یا قویو. یہ نام قوی کس کا ہے؟ اللہ کا نام ہے. جب تم کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارا دماغ تیز ہو جائے گا. اب یہ بتایا، اب آپ اس سے پوچھو کہ یہ نام جو اللہ کا ہے، اس نام کے اندر یہ صفت ہے، یہ تمہیں کس نے بتائی؟ اللہ کے رسول نے بتائی؟ اللہ کے نبی نے تم کو یہ بات بتائی؟ اگر اللہ کے نبی نے تم کو یہ بات نہیں بتائی تو تم کو کیسے پتا چلے؟ پھر اللہ کے دین میں، اللہ کا نام تو اللہ کا دین ہے، اس کے اندر اس اللہ کے نام کو اس طرح سے استعمال کرو، یہ تم کو کس نے بتایا؟ اگر ہے حدیثوں میں ہے تو لاؤ دکھاؤ. قل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ، دلیل پیش کرو. اور اگر نہیں ہے تو پھر تم یہ عمل کیوں کر رہے ہو جو اللہ کے رسول کا بتایا ہوا نہیں ہے؟ اچھا ایک اور طریقہ دیکھیں، ایک اور چیز کی طرف جائیں. سچا دین جو حدیثوں میں محفوظ ہے، کتابوں میں اللہ نے محفوظ کر اپنے رسول کی ایک ایک بات کو اللہ نے محفوظ کر دیا. اور صرف بات ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اللہ نے محفوظ کر دیا. آپ کیسے پانی پیتے تھے، اللہ کے رسول پانی کیسے پیتے، اس بات کو صحابہ کرام نے نقل کر کے محفوظ کر دیا. اللہ کے رسول جب کھانا کھاتے تھے تو کس طرح سے بیٹھتے تھے اور کس طرح سے کھانا کھاتے تھے، کھانا کھانے سے پہلے کیا بولتے تھے اور کھانا کھانے کے بعد کیا دعا پڑھتے تھے، یہ حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول کی ساری باتیں محفوظ.
جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جاتے تھے تو کیا کرتے؟ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے سب سے پہلے اپنا بستر جھاڑتے تھے، بستر کو صاف کرتے جھاڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جانے کے بعد پھر کیا کرتے تھے؟ ہزاروں نگاہیں دیکھ رہی ہیں، امہات المومنین دیکھ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، پھر وہ وہاں سے نکل کر آتے ہیں، صحابہ کرام کے مجمع میں بیان کرتے ہیں، امہات المومنین بیان کرتی ہیں، پورے مجمع میں بیان کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ، اللہ کے نبی جب سرما لگاتے تھے، دیکھیے کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن چونکہ نبی کی بات ہے تو چھوٹی کہاں ہے؟ نبی کی بات۔ سرما کیسے لگا؟ فرمایا کہ جو داہنی آنکھ ہے اس میں 3 سلائی لگاتے تھے اور بائیں آنکھ میں 2 سلائی لگاتے تھے، ایسے کرتے۔ جب آپ بستر پر لیٹ جاتے تھے تو اپنے پیروں کو ہلکا سا موڑ لیتے تھے اور اپنا داہنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے، گال کے نیچے رکھ لیتے تھے اور 3 مرتبہ کہتے تھے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لیجیے گا جس روز سارے بندے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ نعمت ہے اللہ کے رسول کی ایک بات کیسے محفوظ؟ اچھا خود اللہ کے رسول کا طریقہ دیکھیے، آپ کی بیٹی کا انتقال ہو، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، بڑی پیاری بیٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی چہیتی بیٹی، بہت چہیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی خبر دی گئی آپ کے انتقال کی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آپ گھر کے اندر تشریف لے، ام عطیہ صحابیہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے ایک پردہ ڈال دیا، اللہ کے رسول ادھر بیٹھ گئے اور ادھر ہم لوگوں نے آپ کی بیٹی کو غسل دینا شروع کیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں یہاں سے بتاتا جا رہا ہوں اور تم جیسے جیسے ہم بتاتے جائیں ویسے ویسے تم کرتے جائیں۔ ذرا سوچیے، جس کی بیٹی کا انتقال ہوا ہو، جس کا دل غموں سے بالکل چور چور ہو، لیکن دین کو پہنچانا ہے، اس دین کے پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی ہمارے رسول نے۔ یہ نہیں کہ چلو ہم بعد میں بتا دیں گے، نہیں، بعد میں نہیں، اسی وقت بتایا جا رہا ہے کیسے کیا جائے گا، غسل کیسے دیا جائے گا، کفن کیسے پہنایا جائے گا، بال کیسے رکھے جائیں گے، چوٹی کیسے باندھی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے بتا رہے ہیں اور ادھر کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے دین نہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات، یہ باریک باریک سی بات ہے، اللہ کے نبی خود دیکھ رہے ہیں اور توجہ دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی اتار رہے تھے تو کیا پڑھ رہے تھے؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ دیکھیے آپ، بچہ جب پیدا ہو تب کیا کہا جائے، عقیقہ کیسے کیا جائے، اس کے کیا احکامات، آدمی جب نماز کے لیے چلے تو کیا احکامات، وضو کرے تو کیسے کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے دکھا رہے ہیں باقی۔ یہ دین ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا۔ اب آپ دیکھیں، ہم نے کہا تھا کہ یہ پیور چیز ہے، بالکل پیور، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اصلی گھی ہضم نہیں ہوتا، جب پیور چیز دی جائے تو مزہ نہیں آتا، اچھا نہیں لگتا اس کو، کیونکہ طبیعت کچھ اور چاہتی ہے۔ شیطان مردود کان میں پھونکتا ہے، اتنا بس ختم، اتنے کی کچھ اس میں چکلس ہو، کچھ تماشا ہو تو مزہ آئے کچھ، جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک مزہ نہیں آئے گا، لطف نہیں آئے گا۔ ایک جگہ کی بات ہے،
میت کو ہم غسل دے رہے تھے. ایک صاحب گئے دوڑ کے, ابھی ہم نے کہا تیار کرو پانی, اب غسل دینے کا ٹائم آ گیا ہے. ذرا 1 منٹ ٹھہر جائیے, 2 منٹ ٹھہر جائیے. ہم رک گئے, چلو کوئی بات ہوگی. پھر تھوڑی دیر بعد ہم نے کہا ارے بھائی چلو غسل دیے, بس تھوڑی دیر ٹھہر جائیے بس. پھر رک گئے. اب ہم کو وجہ بھی کوئی نہیں بتا رہے کہ وجہ کیا ہے, چاہے رک جاؤ, لیکن پھر چونکہ گھر کا ماحول ہے خاموش ہے. پھر آخر ہم نے کہا بھائی اب تو ٹائم ہوا جاتا ہے, پھر ہم تو غسل بھی تو دینا, اس میں بھی تو ٹائم لگے گا. تو ایک صاحب نے کہا وہ ڈھیلے لانے کے لیے کو بھیجا تھا, وہ ابھی تک نہیں آیا ہے. یہ بات ہو ہی رہی تھی, اتنی دیر میں آ گیا. تو معلوم کیا ہوا تھا کہ مٹی کے 7 ڈھیلے منگائے گئے تھے 7 الگ الگ جگہوں سے. ایک ہی جگہ پر سے 7 ڈھیلے اٹھانے نہیں, 7 الگ الگ جگہوں سے مٹی کے ڈھیلے آئیں گے استنجا کرانے. ہم نے کہا اللہ کی پناہ, یہ تو حدیث میں تو کہیں نہیں ہے, یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں بتایا. لیکن نہیں, یہ ہوا ہے. اسی طریقے سے آپ میت کو جب دفن کرنے کے لیے جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اور کہ جنازے کے ساتھ میں ایک کپڑا رکھا جاتا ہے. یہ کپڑا میں کتنا چوڑا کپڑا ہے, یہ کیا ہے, یہ مصلی ہے. یہ کیا ہے, یہ مصلی ہے. اچھا, اب وہ چارپائی رکھی گئی, اس پر میت ہے. اب وہ مصلی اٹھایا جائے گا, وہ زمین پر بچھایا جائے گا. اب امام صاحب اپنے جوتے چپل اتار کر اس مصلی کے اوپر کھڑے ہوں گے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا. جو عمل آپ کر رہے ہیں کیا اللہ کے نبی نے ایسا ہی کیا ہے؟ ذرا سا غور کر کے دیکھیے. اللہ کے نبی تو ایک ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں, ایک ایک چیز کو بتا رہے ہیں, لیکن یہ جو عمل انسان کر رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا مصلی نہیں تھا, کیا کپڑا نہیں تھا, کیا تولیہ نہیں تھا, کیا چادر نہیں تھی, کیا پیروں میں بچھانے کے لیے کچھ نہیں تھا؟ اللہ کے نبی نے تو کبھی نہیں بچھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جوتے پہن کر نماز پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بس جوتے اسی وقت اتارے ہیں جب اس میں گندگی لگی, اور آپ نے بیان بھی کر دیا کہ میں نے اس لیے اتارے کیونکہ اس میں گندگی لگی. لیکن آپ دیکھیں, اچھا آپ دیکھیں گے میت کے ساتھ میں کیوڑے کی بوتلیں چل رہی, کیوڑے کی بوتلیں, گلاب کی بوتلیں, اور ہمارا تو اس کا بڑا سابقہ بھی ہوا ہے. قبر کے اندر ہم اترے ہوئے ہیں اور ابھی میت اوپر ہے, چارپائی ابھی اوپر ہے, قبر کے اندر ہم اترے ہیں میت کو اترنے کے. ایک صاحب ایک بوتل پکڑاتے ہیں, کاہے کی, کیوڑے کی, چلیے اس کو چھڑکاؤ کیجیے. یہ ہم اپنے شروعات کی بات بتا رہے ہیں, جوانی کے, اس کے زمانے کے بچپن کی. کیوڑے کی بوتل لی, اب کیوڑے کی بوتل چھڑک دی, ایک ہو گیا. اب ایک صاحب دوسری بوتل دے رہے ہیں. یہ کیا ہے, یہ گلاب کا ہی طرح ہے. یہ کہاں لگایا جائے گا, یہ داہنی میت کے داہنی طرف جو دیواریں باندھ ڈالی ہے. چلو اچھا وہ ہو گیا. ایک پھر بوتل, یہ کیا ہے, یہ آب زمزم ہے, زمزم کا پانی ہے. یہ کہاں چھڑکا جائے گا, یہ میت کے داہنے اور سرانے چھڑکا جائے گا. اچھا, میت کے داہنی طرف اور میت کے سرانے. اچھا, پھر ایک بوتل لی جائے گی, یہ سورہ یاسین کا پڑھا ہوا پانی ہے. یہ کہاں چھڑکا جائے گا, یہ میت کے بائیں طرف چھڑکا جائے گا, ادھر کی طرف. اب کمر گیلی ہو جاتی ہے بسا ہوگا. یہ ساری چیزیں ہو رہی, میت کو دفن کیا جا رہا. دیکھیں کتنی بدعات دین کے اندر وہ داخل کر رہے. اللہ کے نبی کا جو لایا ہوا دین ہے, وہ دین اتنا پیور وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جب تک اس میں اپنی باتیں داخل نہ کریں, اپنی باتیں نہ ملائیں, تب تک مزہ نہیں آ رہا ہے. اور سنیے, اب کیوڑا ڈال دیا, بوتلیں ڈال دی. اب ایک اور مصیبت سنیے, شاید آپ نے محسوس کیا ہو, میت کو دفن کر دیا گیا, مٹی ڈال دی گئی. اب اس کے بعد کچھ لوگ کھڑے ہیں سراہنے, یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھیں گے. کچھ صاحب کھڑے ہیں بیدیانے, یہ سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھیں گے, اور یہ عزم پڑھیں گے. یہ کس نے کہا ہے کرنے کے لیے؟
یہ اللہ کے نبی کا تو بتایا طریقہ نہیں. ابھی ہم نے آپ سے کیا کہا؟ نعمت کی قدر نہیں ہے. اللہ کے نبی کو اللہ نے نعمت بنا کر بھیجا ہے. وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اللہ نے نعمت قرار دیا ہے لیکن لوگوں تمہیں قدر نہیں ہے اس نعمت کی. انبیاء کرام دعا مانگ انبیاء کرام کی امامت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور آپ کے پیچھے سارے انبیاء آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو شرف سمجھ رہے ہیں. انبیاء حضرات انبیاء کرام جن کا مقام اور مرتبہ تو خود ہی بلند تو بالا ہے لیکن وہ اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کو اپنے لیے فخر سمجھ رہے ہیں, اپنے لیے سعادت سمجھ رہے ہیں. اللہ ان کی تمنا کو پوری کر رہا ہے. اللہ رب العزت ان کو یہ موقع دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ محمد مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ ان کو یہ موقع مرتبہ عطا کر رہا ہے. ان کو قدر ہے کیونکہ وہ پہچانتے ہیں. ہمیں قدر نہیں اپنے نبی کی, ہمیں اپنے نبی کی قدر نہیں. ہم کو اپنے نبی کے پیچھے پیچھے چلنا نہیں آیا. ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو چیزیں دی ہیں ہمیں اس کی قدر, ہم کو اور چاہیے. وہ بنی اسرائیل کا آپ نے سنا ہوگا نا, اللہ رب العزت نے جب فرعون کو غرق کر دیا, سمندر میں ڈبو دیا اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کر دیا. اب وہ ادھر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں. اللہ نے کہا کہ تم ہمیں یاد کرو, بس تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جنت سے تمہارے لیے کھانا آئے گا, من و سلوا, جنت کا کھانا, بٹیر کا بہترین گوشت, دنیا کی بٹیر نہیں, جنت کی بٹیر, سلوا اور من بالکل بہت ملائم روٹی, جنت سے کھانا آ رہا ہے. لیکن جو طبیعت غلامی کی عادی ہیں وہ یہ کھانا کہاں اچھا لگے گا. اچھا اگر کہنا ہی تھا تو جو اللہ یہ نعمتیں نازل کر رہا تھا اس اللہ سے مانگتے, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر کچھ اور دے دیجیے, کہہ سکتے ہیں. لیکن نہیں, جب طبیعت کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے, جب دماغ کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر یا موسیٰ ادعو لنا ربک, اے موسیٰ اپنے رب سے کہیے, اپنے اللہ سے کہیے کہ ہمارے لیے کچھ ککڑیاں بھیجیے, سبزیاں بھیجیے, دال مسور کی دال بھیجیے, پیاز بھیجیے, وہ ہم کھائیں گے. من و سلوا, اللہ کی اتاری ہوئی نعمت, وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ کھائیں گے, پولی, ککڑی, پیاز, لہسن, مسور کی دال, ارہر, یہ کھائیں گے, سبزی ترکاری یہ کھائیں گے. اور کہنے کا طریقہ بھی بہت عمدہ, کیا کہنے, جاؤ اپنے رب سے کہو یہ دے ہم کو. اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے جاؤ کھیتی کرو, کھاؤ, کرو کھیتی, زمین پہ کھیتی کرو, اس پہ ڈالو, نکلے گا پیاز. پوری دنیا کھاتی چلی جا رہی, تم بھی کھاؤ. تم اس لائق ہی نہیں ہو. تو کبھی ذرا ہم بھی غور کر کے دیکھیں اللہ نے کتنا بڑا نبی ہمارے لیے بھیجا. سید الاولین والآخرین, سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. اور انہوں نے جو دین ہم کو دیا, ہم کو اس دین کی قدر ہی نہیں ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ طریقہ بھی لاؤ, فلاں بزرگ کا یہ طریقہ لاؤ, فلاں کا یہ طریقہ لے کر آؤ. اب وہ سارے ہم طریقے اپنے یہاں لا رہے ہیں, حدیث میں موجود نہیں. آدمی مر گیا, مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے, پارے بانٹے جا رہے ہیں, قرآن خوانی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھی ہوگی, قرآن خوانی ہو رہی, پارے بانٹے جا رہے ہیں. آپ کتنے پارے دیں گے, آپ کتنا پارا دیں گے, آپ کتنے پارے دیں گے. ہم نے تو بیٹھ کے لکھا بھی ہے, ہاں بھائی آپ کی طرف سے کیا کہ بھائی ہماری طرف سے لکھیے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد مشرف کی طرف سے. آپ کی طرف سے کیا بھائی 100 مرتبہ درود شریف, 1000 مرتبہ درود شریف, فلاں پارا, اتنے پارے لکھ لیے میری طرف سے, 3 پارے لکھ لیجیے, پارے لکھا رہے, میری طرف سے 2 قرآن لکھیے, میری طرف سے 2 قرآن لکھے جا رہے ہیں. جب سب لکھ لیے گئے, اب سب بیٹھے ہیں, اب دعا ہو رہی, فاتحہ ہو رہا ہے. اب فاتحہ ہونے میں پرچہ نکالا گیا, جیب سے پرچہ نکالا, ہم نے بہت فاتحہ کرایا ہے اس لیے بتا رہے ہیں, وہ کرایا ہم نے, وہ نکالے, اب اس میں پڑھا جا رہا ہے, پڑھا جا رہا ہے. میرے عزیزوں بات یہ ہے, کیا اللہ کے نبی نے یہ طریقہ ہمیں بتایا تھا؟ سیدھی سیدھی بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2
دو بیویاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا. آپ کی دو بیٹیوں کا انتقال آپ کے سامنے ہوا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال آپ کے سامنے ہوا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے. اور آپ کے چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام ہیں، سب انتقال ہو رہا ہے. کوئی شہادت پا رہے ہیں، کوئی بیماری میں انتقال کر رہا ہے، کوئی شہید ہو رہے ہیں. اور اللہ کے نبی میت کے احکامات بیان کر رہے ہیں، طریقہ بیان کر رہے ہیں، ایک ایک باریک سے باریک چیز بیان کر رہے ہیں. ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ نے پردہ کرایا ہے، ام عطیہ غسل دے رہی ہیں، اور آپ کہہ رہے ام عطیہ میں جیسے بتاتا جا رہا ہوں ویسے کرتے جاؤ. اتنی باریک باریک چیزوں پر نگاہ کر رہے ہیں. پوری حدیث کے ذخیرے میں ہمیں کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول نے قرآن پاک پڑھا ہو، پڑھ کر بخشا. یا صحابہ کرام سے کہا چلو تم لوگ پڑھو کلام پاک، جتنا جتنا پڑھا پاؤ پڑھو اور پڑھ کے بخشو، آؤ ہم سب بخشواتے ہیں بیٹھ کے بیچ میں. کبھی نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا. اللہ اکبر. یہ دین اصلی اور نقلی. آپ دیکھ رہے ہیں ہم کو نعمت کی قدر نہیں، ہم کو اپنے نبی کی قدر. اور میرے عزیزوں، جب نعمت چھین جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جب نعمت چھین جاتی ہے؟ ابھی تو ہمارے پاس نعمت ہے، ابھی تو ہم عمل کر سکتے ہیں، لیکن جب سانس کھینچ لی جائے گی، روح بدن سے نکال لی جائے گی اور آدمی قبر میں رکھ دیا جائے گا اور لوگ مٹی دے کر پیچھے ہٹ آئیں گے اور نیلی نیلی آنکھوں والے منکر نکیر آ جائیں گے اور آ کر سوال کریں گے من ربو کا، رب کون ہے تمہارا، ماں دینوں کا، دین کیا ہے تمہارا، ماں تقول فی محمد، محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو. میرے عزیزوں، یہ تین سوال نہیں، بڑی گہرائی سے سوچیے، سوچ کے دیکھیے. فرشتہ کہہ رہا ہے، پوچھ رہا ہے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے. ہم نے کہا میرا رب تو اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. فرشتہ کہتا ہے جھوٹ بولتے ہیں، تمہارا جو نامہ اعمال ہے، جو ہمارے سامنے رزلٹ ہے تمہاری زندگی بھر کا، اس میں تو رب اللہ نہیں لکھا ہے. کہے کیسے نہیں لکھا ہے؟ زندگی بھر تو ہم رب اللہ کرتے رہے. کا سجدے تو تم نے مزاروں پہ کیے. تم کو بیٹا بیٹی کی ضرورت ہوتی تھی تو تم کسی پیر صاحب کے پاس جاتے تھے، تم کسی درگاہ پہ جاتے تھے، تم کہیں دھاگا باندھا کرتے تھے. یہ تو اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہے. اللہ کو جو تمہیں رب ماننا تھا وہ تو ہے ہی نہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ سارے جھوٹے خداؤں سے ہٹو، ان معبودان باطل سے ہٹو اور ایک اللہ کے در کے سوالی بنو. وہ تو تم نہیں ہے. اللہ کے نبی نے تو کہا تھا کہ تم میں سے لیسأل ربہ حاجتہ کلھا، تم میں سے چاہیے ہر آدمی کو کہ اپنی تمام ضرورتیں اللہ سے مانگے، حتی یسأل شسع نعلیہ اذا انقطع، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگے. تو یہ تو تمہارا رب، تمہاری زندگی تو کچھ اور کہہ رہی ہے. تم نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے تو اس میں ہے کیوں نہیں، لکھا کیوں نہیں، اس میں ثابت کیوں نہیں ہے؟ تمہارا نامہ اعمال تو کچھ اور بتا رہا ہے، وہ بتا ہی نہیں رہا ہے جو تم کہہ رہے ہو. جھوٹ بول رہے ہو، تم ناکام ہو. نہیں، یہ نمبر تمہارا کٹ گیا، غلط ہو گیا. ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تم نے کہا دین، میرا دین تو اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں. لیکن یہ تو اس میں تو نامہ اعمال تو کچھ اور کہہ رہا ہے تمہارا. اس میں تمہارا عمل تو محمد مصطفیٰ پر جو شریعت اتاری گئی تھی اس کے مطابق تو ہے ہی نہیں. تمہاری نماز آؤ چیک کر لیتے ہیں، تمہاری نماز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تو ہے ہی نہیں. تمہاری زکات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تو ہے ہی. تمہارا روزہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق تو ہے ہی نہیں. تمہارا حج، تمہارا عمرہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تو ہے ہی نہیں. تو دین کہاں ہے تمہارا اسلام؟ وہ تو تم کسی اور کے دین پر عمل کرتے رہے ہوگے، ڈپلیکیٹ اور جعلی دین پر عمل کر رہے ہوگے.
اسلام کے نام پر لوگوں نے تم کو الو بنایا ہوگا, اس دین پر عمل کر رہے ہوگے تم. کیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے؟ پوچھتے تو ایک مرتبہ, تمہارے یہاں کیا علماء نہیں تھے؟ تمہارے یہاں کیا جانکار نہیں تھے کہ تم کہتے کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے ہمیں بتاؤ؟ اور جب وہ آپ کو حدیثیں سناتے تو آپ کہتے آمنا وصدقنا, ہم ایمان لائے, ہم نے تصدیق. اور اگر وہ غلط حدیثیں بتاتے, جھوٹی روایتیں آپ کو سناتے, ضعیف روایتیں آپ کو سناتے, تو آپ ان سے کہتے کہ یہ کیا ہے؟ بازار میں ہم تو پھٹا ہوا نوٹ بھی نہیں لیتے ہیں. نوٹ اگر تھوڑا سا بوسیدہ ہو جائے, پھٹ جائے, دکاندار ہم کو دے تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی صاحب اس کو واپس لے لیں, دوسرا دیجیے. ہم کرارا نوٹ لیتے ہیں بہترین. تو حدیثیں صحیح چھوڑ کر ضعیف پر عمل کرتے ہیں. صحیح حدیثیں موجود ہیں, آپ کہتے ہو صحیح حدیثیں کنارے ہیں, صحیح حدیث لاؤ ہم اس پر عمل کریں گے. یہ کون سا تمہارا دو رویہ ہو گیا بھائی؟ کون آدمی اچھا چھوڑ کر خراب کو لیتا ہے؟ آپ دنیا میں جو بھی سامان لینے جاتے ہو, پانی کے بوتل بھی اگر آپ ایک لینے جاتے ہوں گے دکان پہ, تو آپ یہ کہ ایک بوتل لیتے ہیں, آپ ٹھنڈی نہیں, دوسری بوتل لاؤ, چلڈ لاؤ, تھوڑی سی اچھی بوتل لاؤ, دوسری بوتل, ایک بوتل لے, ارے تو ایکسپائر ہو گئی, دوسری بوتل لاؤ, ایکسپائر بوتل میں چاہیے. تو سامان پانی ہے, ماچس ہے, کپڑا ہے, جوتا ہے, دنیا کا کوئی حقیر سے حقیر صابن ہے, وہ بھی آپ دیکھ بھال کر لیتے ہیں. تو دین آپ کا اتنا ہلکا ہے کہ جو پایا نہیں لیا, لاؤ صحیح ہے, ضعیف ہے, موضوع ہے, سب لاؤ, سب ٹھیک ہے, اچرا کچرا سب ٹھیک ہے. ایسے کیسے ٹھیک ہے؟ ایسے کیسے ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول کے دین کو جو اللہ نے اتارا ہے, اللہ نے کہا میں نے اس کی ذمہ داری لی ہے, اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہے. جس دین کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہو, کیا وہ دین محفوظ نہیں ہوگا؟ وہ دین کہاں ہے؟ وہ محفوظ دین کہاں ہے؟ وہ صحیح حدیثوں والا دین کہاں ہے؟ وہ حدیثیں جو بالکل صحیح ہیں, جن کے راوی بالکل صحیح ہیں, ثقہ راوی ہیں, وہ والا دین کہاں ہے؟ وہ حدیثیں سناؤ ہم کو. اس ضعیف و منکر روایتیں سنا کے کیوں ہم کو گمراہ کر رہے ہو؟ ان حدیثوں کو سنا کر کیوں ہم کو بہکا رہے ہو؟ اس لیے کہ ہم تمہارے امام کے پیچھے پیچھے چلے. اس لیے امام تو ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہمیں انہی کے پیچھے چل رہا ہے. وہ دین جو اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں, وہ دین جو اللہ نے پہنچایا ہے, اور اللہ نے کہا یہ دین قیامت تک محفوظ رہے گا, ہم اس کو محفوظ رکھیں. تم محفوظ نہیں رکھو گے, ہم اسے محفوظ رکھیں گے. اللہ فرماتا ہے اس دین کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں, اتارا ہم نے ہے, حفاظت بھی ہم ہی کریں گے قیامت تک. اور جب ہمارا دل چاہے گا, جب ہم چاہیں گے, اس دنیا کو ختم کر دیں گے اور تم سب کو اپنے پاس بلا لیں گے. پھر کوئی نیا دین نہیں آئے گا, اب کوئی پیغمبر نیا نہیں آئے گا, نہ نیا دین اترے گا, نہ کوئی نیا پیغمبر اترے گا, نہ کوئی نئی وحی اترے گی. اب صرف قیامت کا حکم اترے گا. اللہ کہے گا سور پھونکو, اور دنیا کو تاوانہ کر دیا جائے گا, اور ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے. سوچ کر دیکھیے میرے عزیزوں, میرے بچوں, میری ماں بہنوں, ذرا سوچ کر دیکھیے. قبر کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین کیا ہے, بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں ہمارا دین اسلام ہے, اور زندگی پر عمل کہاں ہے؟ جس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں, ذرا ٹیلی تو کر کے دیکھ لو, ذرا پوچھ کر کے تو دیکھ لو, لوگوں سے کہو تو صحیح کہ تم نے یہ جو تیجا کر رہے ہو, یہ جو 40واں کر رہے ہو, یہ جو فاتحہ پڑھ رہے ہو, یہ جو ایصال ثواب کر رہے ہو, یہ جو چنے پڑھے جا رہے ہیں, جو تسبیح پڑھی جا رہی ہیں, یہ کیا اللہ کے رسول نے بتایا ہے یا ان کے پیارے صحابہ نے کیا ہے؟ اور اگر نہ انہوں نے بتایا ہے نہ صحابہ نے کیا ہے, تو یہ کون سا دین ہے جو تم ایجاد کر کے بیٹھے؟ وہ کون سا دین ہے جو تم لے کر آئے؟ ذرا سوچ کر دیجیے. فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ منکر نکیر کیا پوچھتا ہے؟ منکر نکیر پوچھ رہا ہے ماں دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے؟ اور ہم بڑی شان سے کہہ رہے ہیں ہاں میرا دین اسلام ہے. اور فرشتہ کہہ رہا ہے لیکن یہ جو رزلٹ ہے تمہارے اس میں ہم نے لکھا ہے اسلام.
میں تمہاری زندگی کا ہر عمل اسلام کے خلاف لکھا ہے. تمہاری زندگی کا ہر عمل جو تم کو ابھی دفن کیا گیا ہے وہ بھی اسلام کے خلاف. نجات تو محمد مصطفیٰ کے طریقے میں ہے نا, وہ تو طریقہ ہے نہیں. آخری سوال, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ, ذرا کبھی آپ غور کر کے دیکھیں, تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر کے دیکھیں کہ بات تو مکمل ہو چکی ہے. اللہ کے بارے میں پوچھ لیا گیا, دین کے بارے میں پوچھ لیا گیا. جو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہی تو سب کچھ ہے. یہ الگ سے سوال کیوں ہے؟ محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اب آپ کیا کہیں گے؟ ہر مومن کیا کہے گا؟ ایک ہی بات تو کہے گا, وہ اللہ کے رسول ہیں, یہی تو کہے گا. ہم اور آپ کیا کہیں گے؟ ذرا سوچئے میرے بھائیوں, اسی دنیا میں سوچ لیجئے. زمین پر کھڑے ہیں, فرشتے کے پوچھنے سے پہلے آئیے ڈسکس کر لیتے ہیں, مذاکرہ کر لیتے ہیں. ہم آپ یہی تو کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے ان کو رسول مانا ہے کیا؟ رسول تو نہیں مانا تھا. رسول تو وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ فرماتا ہے ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی بات مانی, اس کی پیروی کی. جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کو جہنم میں بھیج دے. نسلی جہنم و ساعت مسیرہ, اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دے کہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا اس کا. رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اللہ کا رسول کہہ رہے ہو. اللہ نے ان پر دین اتارا ہے, وہ ہمارے رسول ہیں, ہماری ہدایت کے لیے ہیں, ہمارے صراط مستقیم بتانے کے لیے ہیں, اللہ کی جنت کا راستہ دکھانے کے لیے ہیں. اب تم بتاؤ تم ان کی کتنی پیروی کرتے ہو؟ تم تو بڑی شان سے کہتے تھے ہم تو فلاں کی بات مانتے ہیں, ہم تو فلاں کے سلسلے میں ہیں, ہم خواجہ اجمیری کے سلسلے میں ہیں. بڑی شان سے کہتے تھے ہم تو فلاں صاحب کے مرید ہیں, غوث پاک کے مرید ہیں. بڑی فخر سے, بڑی شان سے کہتے تھے. شجرہ تک لکھواتے تھے. پتہ نہیں یہاں رواج ہے کہ نہیں, ہمارے بارہمنکی میں اس کا بہت رواج ہے. باقاعدہ شجرہ لکھا جاتا ہے, ایک شجرہ, اور شجرہ لکھنے کے بعد میں کفن میں وہ رکھا جاتا ہے, کفن کے اندر رکھا جاتا ہے بارہمنکی میں. اس کی جب فرشتے آئیں گے تو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, شجرہ ان کو دکھا دینا کہ ہم فلاں کے مرید میں, فلاں کے مرید ہیں. اللہ, ذرا سوچ کر دیکھیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, ہمارے رسول ہیں. ہم نے ان کو رسول مانا. کہنا تو بہت بڑی بات ہے, کہہ دیا ہم نے. ابھی ہمارے امام صاحب ہیں, انہوں نے نماز پڑھائی, ہم سارے لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, لوگ پڑھ رہے تھے. اگر ان میں سے کوئی, ہم اپنی مثال لیتے ہیں, ہم پیچھے کھڑے ہو گئے جماعت میں, اللہ اکبر کہہ کر ہم نماز میں شریک ہو گئے. اب امام صاحب نے کہا اللہ اکبر, یعنی رکوع کرو. امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور ہم رکوع میں نہیں گئے. ہم کہتے ہیں ابھی کیسے؟ ابھی تو ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں, ابھی پہلے سورہ بقرہ پوری پڑھ لیں گے تب جائیں گے. سوچیے, ہم کلام پاکی تو پڑھ رہے ہیں, پیچھے کھڑے ہوئے, امام کے ساتھ رکوع نہیں کیا. امام کھڑے ہو گئے, پھر وہ امام سجدے چلے گئے, ہم ابھی پڑھ رہے ہیں. امام کا ایک سجدہ ہوا, دوسرا ہوا. اب امام تو دو سجدہ کرنے کے بعد تو کھڑے ہو گئے, وہ سیدھے کھڑے ہو گئے, اور ہم ابھی پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ. ہم جب پڑھ چکے پھر ہم نے رکوع کیا, پھر ہم سجدے گئے. آپ میں سے کون کہے گا کہ تم امام کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہر آدمی یہی کہے گا بھائی آپ اپنی نماز, یہ آپ کی نماز الگ ہے, امام کے تو ساتھ میں نہیں ہے. ہم کہیں بھائی کیسے نہیں ہے, ہم تو جماعت کے پیچھے کھڑے تھے. ہم تو جب امام نے کہا اللہ اکبر تبھی ہم نے اللہ اکبر کہا تھا. اب تھوڑا پڑھنے میں وہ ہو گیا تو اس میں کیا؟ کوئی آدمی دنیا کے یہ نہیں کہے گا آپ امام کی پیروی کرنے والے. سب کہیں گے نہیں نہیں نہیں, امام کی پیروی اس کو تھوڑی کہتے ہیں. امام جب رکوع کر رہا ہو تو آپ رکوع کریں گے, جب امام سجدہ کرے گا تو آپ سجدہ کریں گے. یہ تھوڑی کہ امام رکوع میں ہے, امام سجدہ کر رہا ہے اور آپ اپنی ابھی کہنا ابھی تو ہم سورہ بقرہ پوری پڑھ لیں گے تب آئے. امام سلام پھیر کے چلا گیا اور ابھی ہم کوئی اپنا پڑھ رہے ہیں, تو یہ امام کی پیروی نہیں ہوئی. ہم دعویٰ کتنا ہی کیوں نہ کر لیں,
کہیں کتنا ہی کیوں، لیکن سارے لوگ یہ کہیں گے نہیں پیروی نہیں. آپ ذرا سوچ کر دیکھو، ہم نے کہا محمد مصطفیٰ ہمارے رسول ہیں، یہ ہم نے کہا اپنی زبان سے کہا، بہت اچھا جملہ ہے یہ، اس جملے سے آدمی ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن ایمان میں جیسے داخل ہوتا ہے نکلتا بھی ہے. ایمان میں داخل ہونے ہی کمال نہیں ہے، وہاں رکے رہنا بھی کمال ہے، ورنہ ایمان سے آدمی نکل بھی جاتا ہے. ہم نے محمد مصطفیٰ کی پیروی کی. انہوں نے کہا تھا جب امام رکوع کرے تو بھی کرنا، امام کی ابتدا کرنا. انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے. ہم نے پیروی نہیں کی تو ہماری یہ امامت معتبر نہیں ہوگی. یہ ہم نہیں کہے گا، دنیا میں کوئی نہیں کہے گا کہ تم نے امام کی پیروی کی، کوئی نہیں کہے گا. ویسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، ان پر شریعت اتاری. اب وہ کچھ کہہ رہے ہیں، ہم کچھ اور کر رہے ہیں. ان کا طریقہ کچھ اور ہے، ہمارا طریقہ کچھ اور ہے. ہماری زندگی کچھ اور کہتی ہے، نبی کا طریقہ کچھ اور کہتا ہے. نبی کی پیاری پیاری حدیثیں موجود ہیں. ہم کہیں کہ بھائی کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ نبی کی حدیثیں نہ پڑھنا، نبی کی حدیثیں نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ. نہ ہو بڑی لکھا ہے لوگوں نے. سوچو پہلے، یہ امتی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کا امتی یہ کہے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سننا، گمراہ ہو جاؤ. سوچ کر دیکھیے ہم پہلے. لیکن یہ گل کھلے ہیں یہاں اسی دنیا میں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. لوگ اپنے پیروں کو اتنا یاد کرتے ہیں جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں کرتے. اور نبی کو یاد کرنے کی کیا توفیق ملے گی جب اللہ کو یاد کرنے کی توفیق نہیں. جو اپنے رب سے کٹ گیا، جو اپنے اللہ سے کٹ گیا، جو مہربان رب سے کٹ گیا، مہربان آقا سے کٹ گیا، وہ اللہ جو سب کچھ دینے والا ہے، وہ اللہ جو سب کچھ نوازنے والا ہے، جو کہتا ہے خلقت الجنت بیدی، اے لوگوں میں نے جنت اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہے تمہارے لیے، تمہاری مہمانی کے لیے، کہ آؤ تم کو ہم نعمتیں دیں، ایسی نعمتیں ہم دیں تمہارے لیے، ایسی نعمتیں ہم نے تیار کر رکھی ہیں جو کسی نے دیکھی تک نہیں، کسی کانوں نے سنی تک نہیں، کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا. ایسی نعمتیں ہم نے دے رکھی ہیں جنت کے اندر، یہ تیار کر رکھی ہیں. فرمایا نعمت تیار ہے، نعمت کو ہم نے تیار کر کے رکھ دیا ہے. اب کل جب قیامت کا دن ہوگا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ہم جنت کو لے آئیں گے، متقیوں کے قریب کر دیں گے. وہ خوبصورت سی جنت جب لوگ دیکھیں گے تو تمنا کریں گے اے کاش جلدی نامہ اعمال ملے میرے ہاتھ میں اور ہم اس جنت کے اندر داخل ہو جائیں. لیکن وہاں میزان رکھ دیا جائے گا، ایک میزان، ایک ترازو رکھا جائے گا، ایک میزان رکھی جائے گی. کبھی آپ دیکھتے ہیں کبھی کسی مال وغیرہ میں آپ جائیں تو ایک میٹل ڈیٹیکٹر ہوتا ہے، اس میں سے آپ کو نکلنا ہوتا ہے، وہ آپ کو چیک کر لیتا ہے، آپ کو چیک کر لیتا ہے. الٹی سیدھی چیز لے کر تو نہیں جا رہے ہو، ٹھہر جاؤ. اتنا بڑا چاقو کا ٹکڑا بھی اگر ہوگا تو کھٹ سے وہ بولے گا ٹھیک ہے، رک جاؤ ٹھہر جاؤ. اللہ نے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ابھی ان سے سوال کیا جائے گا، ان کو روکو. جنت پر، میزان پر، اب آدمی نامہ اعمال، نام پکارا گیا آدمی کا، فلاں صاحب آ جائے، فلاں صاحب آ گئے. اب وہ نامہ اعمال جو رکھا گیا تھا وہ لایا جا رہا ہے، آ گیا نامہ اعمال، اب تولا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نامہ اعمال میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم اجازت ہی نہیں دیں گے کہ یہ نامہ اعمال تولے جائیں. پھر کیا ہوگا؟ فَجَعَلْنَاهُ هَوَاءً مَنْثُورًا، ہم انہیں ایسے اڑا دیں گے.
نالی میں خاک ایسے اٹھائیں گے اور ایسے بکھیر دیں گے. جب آدمی غصے میں کوئی کاپی آپ لے کر جائیں, ورق لے کر جائیں, اور آدمی غصے میں اس کو چھین کر پھینک دے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھینک دے. ہم اسے رکھیں گے؟ ارے کیوں نہیں رکھیں گے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو, اللہ کی, اس کے رسول کی اطاعت کرو, ان کی بات مانو, اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو, برباد نہ کرو, اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. تم یہ دیکھ تو لو کہ تمہارا عمل حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے کہ نہیں. اعمال بھی دیکھو, عقیدہ بھی دیکھو. یہ اگر مطابق ہوگا, نبی کے مطابق ہوگا, تمہارا عقیدہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے اعمال ویسے ہیں, کم زیادہ کی بات الگ ہے, تمہارے اعمال ویسے ہیں جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, تو یہ تمہارے اعمال قبول ہوں گے. اللہ فرماتا ہے اگر کمیاں ہوں گی ہم نے معاف کر دیں گے, اپنی طرف سے ہم اتنا دے دیں گے کہ تم نہال ہو جاؤ گے. اعمال کم تھے لیکن نبی کے مطابق تھے, اللہ فرماتا ہے ہم اسے پورا کر دیں گے, ہم اسے دے دیں گے. لیکن اگر نبی کے مطابق عمل نہیں ہے وہ عمل قابل قبول نہ ہوں گے. میرے عزیزوں, ویسے ہی جیسے اعمال ویسے ہی عقیدہ بھی. تمہارا عقیدہ کیا ہے اللہ کے بارے میں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کہاں ہے, آپ پوچھئے اللہ کہاں ہے, کہیں گے اللہ تو ہر جگہ ہے. یہ صاحب مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے, یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. اللہ ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے, کण کण میں بھگوان ہے, کण کण میں ایشور ہے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, ہم لوگ کا عقیدہ نہیں ہے. سب کے اندر ایشور ہے, ہمارے اندر, آپ کے اندر, ان کے اندر, ان کے اندر, سب میں ایشور ہے. نہیں, یہ عقیدہ ہمارا نہیں. اللہ کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر عرش ہے, عرش پر اللہ متمکن ہے. اللہ اپنے عرش پر ہے. وہ کیسے ہے, کیفیت ہم کو نہیں معلوم. جو اللہ کے نبی نے بتایا وہ ہم نے مان لیا, جو نہیں بتایا ہم اس میں گریز نہیں کرتے. انہوں نے بتا دیا. ایک عورت کا معاملہ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لائی گئی, بالکل کچھ نہیں پڑھی نہیں تھی. آپ نے کہا یہ بتاؤ, اس کو چیک کرنا تھا کہ یہ مومن ہے کہ نہیں ہے. آپ نے کہا این اللہ, مسلم کی روایت ہے, آپ نے کہا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء, آسمان میں. آپ نے کہا میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے کہا چھوڑ دو اس کو, مومن ہے. آج ہمارے یہاں پہلا ہی سوال, اللہ کہاں ہے؟ لوگ پھسل جاتے ہیں, نہیں معلوم. اللہ ہر جگہ ہے, پھول میں تو, پتی میں تو, ہر جگہ تو, آسمان میں, ہر جگہ. پہلے ہی سوال غلط ہوگی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرنی چاہیے, ان کو رسول ماننا ہے, ان کی اطاعت کرنی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی مت دینا, یہ میرے صحابہ ہیں. ان کی غلطیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا عفا اللہ عنکم, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. تم سے غلطی ہوئی, یہ غلطی ہوئی, اللہ نے ڈانٹا کہ یہ کیا کیا تم نے, رسول کو تم نے چھوڑا, رسول کی بات تم نے نہیں مانی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن ہم نے تمہارے دلوں کو جھانک لیا, وہاں ایمان موجود تھا. انسان ہو, غلطی ہو جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے عفا اللہ عنکم, ہم نے تم کو معاف کر دیا. اب صحابہ کے بارے میں آپ الٹا سیدھا نہیں کہہ سکتے. اور آپ کو دیکھنا ہوگا, ابھی جنگ بھی چل رہی ہے, آپ کو دیکھنا ہوگا آپ کدھر کھڑے ہیں. ہم سے پوچھا ہے صاحب نے کہ مولانا جی جنگ ہو رہی ہے, آپ کدھر کھڑے ہیں؟ ہم نے کہا ادھر کھڑے ہیں, ادھر اللہ کے نبی کھڑے ہیں, ان کے صحابہ کھڑے ہیں. بس بات ختم. یہ دنیا میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایسے ایسے فتنے آئیں گے جو اندھیری رات کی طرح ہوں گے, پتہ ہی نہیں چلے گا حق کہاں ہے باطل کہاں ہے. اتنا الجھاؤ پیدا ہو جائے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا. تو ہم نے اپنے آپ کو سیدھے سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کیا. وہ لوگ جو یہ کہتے ہوں کہ صحابہ کرام میں سے سب مرتد ہو گئے تھے 4 کو چھوڑ کر, جو یہ کہتے ہوں کہ ابو بکر ہو, عمر ہو, عثمان ہو, ان لوگوں نے حق مان لیا, نعوذ باللہ من ذلک, اور باقی صحابہ کرام نے حق مان لیا حضرت علی کا, نعوذ باللہ من ذلک.
اس طرح کی جو باتیں کرتے ہوں. سارے صحابہ کرام ظلم ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، سب چپ ہیں، خاموش ہیں. نعوذ باللہ. کیسے لوگ کس طرح کے فرق ہوا دینے والے ان کے بارے میں آپ ہی کہہ رہے ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نعوذ باللہ کتاب ہے جو کشف الاسرار، اس میں لکھا ہے میں نے باقاعدہ کہ ہماری جو حکومت قائم ہوگی یہاں سے لے کر یہ پورا مکہ مدینہ پورا یہ سب ہمارا علاقہ ہوگا، ہم اس کے اندر سے نکالیں گے ام المومنین عائشہ کو اور ان کو کوڑے ماریں گے، ان کو حد جاری کریں گے. نعوذ باللہ من ابو بکر عمر کو پھانسی دیں گے. نعوذ باللہ من امام مہدی کو. نعوذ باللہ من بہت ساری تفصیلات ہیں جو صحابہ کرام کو علیہ اعلان گالیاں دیتے ہوں، جو مومنین کو برا بھلا کہ جن کے برات قرآن پاک میں نازل ہوئی. ازواج مطہرات کو جو برا بھلا کہتے ہوں، صحابہ کرام کو جو برا بھلا کہتے ہیں، ابو بکر عمر کو جو برا بھلا کہتے ہیں. ذرا سوچ کر دیکھو آپ کہ ہم کہیں گے نہیں صاحب ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. بالکل نہیں، مطلب نہیں. ہم ادھر کھڑے ہیں جدھر اللہ کے رسول کھڑے. یہ فتنے تو ہے ہی ہیں، یہ فتنے تو اچک لینے کے لیے ہے ہی ہیں. شیطان تو چاہتا ہی ہم کو کہ اللہ کے نبی کے راستے سے ہٹا کے ہمیں غیروں کے راستے پر ڈال دے اور ہماری موت اسی پر آئے. شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہاری موت جب آئے تو اس حال میں آئے کہ اللہ تم سے ناراض ہو، اس حال میں ہو کہ اللہ کے فرشتے تم پر لعنت کر رہے ہو، اسی حال میں تمہاری موت آئے. یہی چاہتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرنا. جس بھی غلطی ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگو. پتہ نہیں کون سی موت کا وقت ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم توبہ کر نہ پاؤ اور موت آ جائے اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، اللہ کی لعنت کے ساتھ. ذرا سوچو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ پر برا بھلا کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. ایک جگہ پر اور فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہم فقط فببغضی ابغضہم، تو جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرنے کی وجہ سے. اللہ کے رسول نے یہ فرمانا کہ ہم اپنی زبان میں کہیں، ہم لوگ آپس میں جیسے زبان بولتے ہیں کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت ہے اور جو ان سے نفرت کرتا ہے پھر وہ مجھ سے بھی نفرت کرتا ہے. صحابہ کرام کا ایمان قرار دیا. ذرا سوچ کر دیکھو یہ جو فتنے برس رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ بڑی خبریں پڑھ رہے، واٹس ایپ پر پڑھ لیا اور سوشل میڈیا پر پڑھ لیا، فیس بک پر آپ نے خبر پڑھ لی، آپ بڑے خوش ہو گئے. آپ کو معلوم ہے کہ خبریں آتی کہاں سے ہیں؟ اس پوری میڈیا کے اوپر قبضہ کس کا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو چاہے خبر پڑھیں، آپ وہی پڑھتے ہیں جو وہ پڑھوانا چاہتے ہیں، آپ وہی دیکھتے ہیں جو وہ آپ کو دکھوانا چاہتے ہیں. میرے عزیزوں، یہ شیطان کی چالیں بڑی گہری ہیں، بہت گہری چالیں ہیں. آپ کا ایمان کہاں سے اچک لیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. آپ کے دل کے اندر کس کی محبت کس کی نفرت بھر جائے گی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. وہ چیزوں کو دیکھتے 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 ایک مائنڈ سیٹ تیار ہوتا چلا جاتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے جو میڈیا اتنی سستی ہو گئی، موبائل اتنا سستا ہو گیا، ڈیٹا اتنا سستا آپ کو مل رہا ہے، جو چیزیں آپ کے ہاتھوں میں آ رہی ہیں جو ایکسیسیبل ہیں ہر ایک کے لیے ہیں، چھوٹے سے بچے سے لے کر بوڑھا تک اتنی آسانی کے ساتھ، اس کے پیچھے بڑی سازشیں چل رہی ہیں. آپ وہ دیکھیں جو وہ چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں. آپ کا ذہن دھیرے دھیرے ایسا بنا دیا جائے، بغیر کچھ کہے آپ کا ذہن بنا دیا جائے، بغیر کچھ کہے، لیکن آپ کا ذہن تیار ہوتا ہوا چلا جائے. آپ اپنے آپ کو سوچئے، آپ بیٹھے ہیں میرے سامنے، آپ کے سامنے کوئی آدمی آئے، کسی ایسے آدمی جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، اور آپ کے سامنے اس کی برائی کریں، پھر دوسرے دن آوے پھر وہی برائی کرے، تیسرے دن آوے پھر وہی برائی کرے، پھر کوئی آوے کہے کہ نہیں وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن آپ کے ذہن کے آپ نے دیکھا کہ اس سے آپ کا لینا دینا نہیں، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں اس سے، لیکن آپ کے ذہن میں اس کے لیے نفرت بیٹھ گئی، بار بار کہنے کی وجہ سے، بار بار ریپیٹ کی وجہ سے، بار بار جو چیزیں قیامت کا آخری زمانہ ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ ایک اور بات کہا، اس کے اندر جو لیٹا ہوا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو بیٹھا ہوا ہے،
اور جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو کھڑا ہوا ہے، جو کھڑا ہوا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو چل رہا ہے، اور جو چل رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو دوڑ رہا ہے۔ من استشرف یستشرفہ، جو ان فتنوں کو جھانک کر دیکھے گا فتنے اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ فتنے ایسے ہیں، ہمارا بڑا بھروسہ کرتے ہیں اپنی عقلوں پہ، میرے عزیزوں نہیں، دیکھ لو، چیک کر کے دیکھ لو، ایک موقف رکھو، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، بس وہ جو کہیں گے وہ ٹھیک ہے، بس باقی ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے۔ یہ فتنے اندھیری راتوں کی طرح ہیں، قطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات میں بادل کے سیاہ ٹکڑے ہوتے ہیں، رات میں ایسے نہیں دکھائی دیتا، اور اگر سیاہ ٹکڑے چھائے ہوئے ہو تو اور بھی خوب اندھیرا، بالکل کچھ نہیں نظر آتا ہے آدمی کو، بالکل خوب اندھیرا، آدمی کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ آپ فرمایا ایسے فتنے ہوں گے، اس میں تم سمجھ نہیں پاؤ گے کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک بات طے کر لو، کیا؟ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ میں کھڑے ہیں۔ وہ جس کو اچھا کہیں میرے نگاہ میں وہ اچھا، وہ جس کو برا کہیں میری نگاہ میں وہ برا، بس بات کرو، زیادہ ڈیپلی ہم کو جانے کی، شیطان مردود ہمیں گمراہ نہ کرے۔ تو اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ سے کہی ہیں، اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی جنتوں میں داخل فرمائے، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔